اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی نشے کی لعنت اور عدم برداشت۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں جناب محمد جون علی صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت نوجوان نسل میں نشے جیسی لعنت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے شہر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک نوجوان نے نشے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ نشے جیسی لعنت کو روکنے کے لیے معاشرے اور والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں نشہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نشہ بڑھنے کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ہیں جی گھریلو مسئلے، صحبت کا اثر، بالکل۔ تیسرا جی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ نشے کی لت آپ کو لگ جاتی ہے۔ اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں عام نشہ، یہ ہمارے شہر کی بات کر لیں، جو سب سے عام نشہ ہو گیا ہے وہ ایک پری گیبلین کی گولی ہے۔ اچھا۔ اس کا نام مطلب اس کو گبیکا بھی کہتے ہیں، پریگا لیکس بھی کہتے ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں۔ مین اس کا فارمولہ ہے پریگالین۔ اچھا، وہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے عام ہی مل رہی ہے۔ اس کے کیا اثرات ہیں سر؟ اس کا اثرات یہ ہے، مین اس کی وجہ جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو، مطلب آپ کے جو نروس سسٹم ہے اس کو سن کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو پہلے کچھ دنوں میں محسوس نہیں ہوتے۔ آپ کا جب نروس سسٹم بالکل ہی سن ہو جائے گا تو آپ کو یہ لگے گا کہ جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری زندگی میں نہ کوئی پریشانی ہے، تو آپ دن بدن جی اس کو استعمال کریں گے۔ وہ عام طور میں 50 mg میں، 75 mg میں، 300 mg تک پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے شروع میں۔ دراصل وہ نشے کا عادی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جی کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اگر ایک گولی کھا رہے ہوتے ہیں تو اگلے دن آپ دوسری گولی استعمال کریں گے تو آپ کو ویسا سکون آتا ہے۔ اچھا۔ وہ دن بدن آپ جو ہی اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کی جو ہے لمٹ بڑھتی ضرورت بنتی جائے گی، اور وہ اس کی اتنی بری ایڈکشن ہے، میں آپ کو واللہ باللہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میں اس چیز کا خود بھی میں اس چیز پہ خود بھی لگ چکا ہوں۔ اچھا، آپ خود اس کا شکار رہے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ہے میں بہت مشکل سے نکلا ہوں۔ اس کی ایڈکشن کا یہ نقصان ہے کہ آپ کو اس کی ایڈکشن اس طرح ہوگی کہ آپ کو وہ اگر گولی نہیں مل رہی، وہ کیپسول نہیں مل رہا، تو آپ کا دل کرے گا کہ سوسائڈ کر لوں میں۔ اچھا۔ اور آپ دن بدن آپ بالکل ہی چڑچڑاپن، آپ کی گھر میں لڑائیاں، اور ہمارے چوک سرور شہید میں سب سے جو عام چیز ہے نا وہ یہی مل رہی ہے، کیونکہ یہ میڈیکل سٹور سے 100 روپے کی مل جاتی ہے، ہر بندہ لے سکتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر ہم یہ چیز استعمال اس کا اگر کرنا چھوڑتے ہیں تو ہمیں سوسائڈ والی فیلنگ آتی ہے، اگر ہم اس کا استعمال رکھتے ہیں تو ہمیں نقصان اس کا ویسے ہی رہتا ہے۔ اچھا سر، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ نوجوان نسل میں عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ کئی افسوسناک واقعات میں قیمتی جانیں چلی گئی ہیں۔ بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے حساب سے تو جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہمیں بہت سی چیزیں ملی ہیں، ہمیں بہت ہی فائدے ہوئے ہیں، تو سوشل میڈیا کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں گے جی نوجوان جی لڑ پڑے ہیں، جی ویڈیو آئی پڑی ہے، نوجوانوں نے جی مارا ہے ایک نوجوان کو، بس گانے لگ گئے ہیں جی وہ سدھو موسے والے کے۔ یہ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، عام ہے، یہ ایسے واقعات عام ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو جو ہی یہ جی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ان کے مائنڈ میں بھی یہی چیز سیٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ جب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جی گنز والی ویڈیو، پسٹلز والی ویڈیو، گینگز بنی ہیں،
اور پھر وہ یہی چیزیں دیکھ دیکھ کر پھر وہ خود بھی اپنے چیز میں وہی اپنے اندر وہی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑی چیز ہیں. باقی دوسرا جو بندہ ہے آج کل تو آپ ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں دیکھیں کوئی گنڈا پایا جاتا ہے. ہر گلی میں چھوٹے چھوٹے گنڈے ہیں. عام ہے بالکل. پہلے لوگ بیسے عزت بیسے فخر سمجھتے تھے کہ اگر لوگ انہیں شریف کہیں. بالکل. اب نوجوان نسل شاید اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہے کہ انہیں گنڈا کہا جائے, بدماش کہا جائے. بالکل. یہ دیکھیں نا, میرے حساب سے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں تو ہمارے نوجوان کے جو والدین ہیں, نوجوان نسل کے والدین ہیں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں بیٹا اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے, تمہیں کسی چیز میں, مین چیز یہی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بالکل ہی مطلب وہ بس کہتے ہیں پڑھائی پڑھائی پڑھائی, توجہ نہیں دیتے روزمرہ کے معاملات پہ. باپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو کہیں پڑھے, کھائے پیے, اس کو پیسے دے, بس باپ کا یہ کام نہیں ہے. باپ کا کام ہے اپنے بچے کو دوست کی طرح رکھے, بالکل صحیح, اپنے ساتھ بٹھائے, اس سے پوچھے اگر کوئی اس کو مسئلہ آ رہا ہے. یہ اس لیے تو عام ہے, نوجوان نسل جو ہے نشے پہ لگی جا رہی ہے, والدین کو پتہ نہیں ہے, بچہ باہر کیا کر رہا ہے والدین کو نہیں پتہ. میرے حساب سے چاہے والدین کو, باپ کو خاص طور پہ چاہیے کہ اپنے بچے کو دوست بنا کے رکھے اور اس کے ساتھ سارے حال لے کے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا سر, نوجوان کس طرح سوسائٹی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں؟ حکومت کو کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے جو نوجوان نسل کو منشیات اور دوسرے جرائم سے دور رکھیں؟ حکومت کو میرے حساب سے تو محکمہ صحت والوں کو چاہیے کہ جو اس چیز پہ کام کریں. عام ہے یہ چیز, تو ان کو چاہیے کہ میڈیکل سٹور والوں کو حکم دیں کہ یہ اگر چیز مل رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ چیز نہ دیں. پہلے وہ ریسپٹ ملتی ہے ڈاکٹر کی, جو ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, بغیر لکھے. ہمارے تو ادھر شہر میں آپ کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں, آپ کہیں وہ آپ کو دے دیں گے, عام ہے. میرے حساب سے یہ چیز جب تک نہیں رکے گی تب تک اور دھستا جائے گا نوجوان. یہ ایک دلدل ہے. اگر آپ اس کو, کچھ نوجوان ابھی بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کی چھوڑنے کی, اس کی جو ہے میرے حساب سے اگر آپ کو میں چھوڑنے کی ترتیب بتاؤں تو اس کی ڈوز کم کرنا ضروری ہے. چھوڑنے کی ترتیب آپ بتائیں, یہ بہت ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے. خدا نہ کرے کسی کا بچہ نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہو, اگر ہوتا ہے تو اس کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ میرے حساب سے اس کو اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو اس کی جو ہے ڈوز میں کمی. یک دم کوئی چیز بھی نہیں چھوٹتی. آپ کو چائے کا نشہ ہوتا ہے, ایک دن آپ چائے نہ پئیں آپ کے سر میں درد پڑ جائے گا. بالکل ایسے ہوتا ہے. ایک چیز کی ایڈکشن یک دم کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, آپ اس کی ڈوز کم کرتے جائیں. مطلب ابھی کچھ بندے ہیں اگر 300 mg والے یوز کریں تو وہ اس کو اگلے دن 150 mg کریں, اس کو کم کرتے کرتے یک دم اگر آپ چھوڑنا چاہیں گے ایستا ایستا کام کریں. بالکل. اگر آپ یک دم چھوڑیں گے تو آپ کا سیدھا دماغ پہ اثر پڑے گا. اچھا, اور اس کا سب سے زیادہ اثر بھی دماغ پہ. اچھا, جب آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے, اچھا مل رہی ہے تو آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے, نہیں مل رہی تو آپ کو چڑچڑاپن, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی, آپ کو دیواریں کھانے لگ جائیں گی, آپ کو رات کو نیند میں جھٹکے لگیں گے. یہ اس کے اثرات ہیں. اگر یہ چیزیں میرے حساب سے محکمہ صحت والوں کو, ہمارے جو کہ میڈیا والے ہیں, اچھا جو بڑے لوگ ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اس چیز پہ کام کریں. ہمارے بہت ہی بڑے بڑے ادھر کے لوگ ہیں جن کے بیٹے بھی لگے ہوئے ہیں اس چیز پہ, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو چیک کریں. اور میرے حساب سے تو تمام تقریباً چوک منڈے کے جو والدین ہیں ان کو اپنے بیٹوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے, کیونکہ یہ چیز بالکل عام ہو گئی ہے. اچھا سر, آپ نے بھی بات کی کہ میڈیا اور جو جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہی میرا سوال ہے آپ سے کہ تعلیمی اور سماجی ادارے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں اگر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں میرے خیال میں وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارے جو سماجی ادارے ہیں وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں نا, آج بولتے ہیں نا کہ جی یہ میں برا ہوں تو میں اب اچھا نہیں بن سکتا, تو اسی طرح ہی ہے. ہم کہیں نا کہ جی ہماری گورنمنٹ بری ہے تو وہ کبھی اچھی نہیں بن سکتی.
وہ بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی۔ اسی طرح ہی ایک اسٹیپ لینا ہے بس، ہمارے معاشرے کو، ہمارے جو سکولز ہیں، والدین ہیں، یہ میڈیا والے لوگ ہیں، ان کو صرف ایک سٹیپ اٹھانا ہے، پھر دیکھیں یہ چیز ختم ہوتی۔ دنوں میں کیا، چند منٹوں میں یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل ہی اس کو جڑ سے اکھاڑیں اس چیز کو، ورنہ آج آپ کو ایک کیس ملا نوجوان کا، اگلے دن دوسرا ملے گا، تیسرا ملے گا۔ یہ کچھ لوگ ہیں، آپ کو کئی باتیں ہمارے تک نہیں بھی پہنچتی، یہ نہیں ہے کہ ہر بات انسان، کئی لوگوں کے بیٹوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، پتہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی گفتگو سے یا اس کے لب و لہجے سے، اس کے چلنے پھرنے سے عام انسان جو اسے نہیں جانتا اسے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جس محلے میں رہتا ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے۔ اگر کوئی چرس پیتا ہے تو اس کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ چرس پیتا ہے۔ تو یہ مشکل تو نہیں ہے اتنا اندازہ لگانا کہ کون نشہ کر رہا ہے؟ نہیں، اس میڈیسن کا جو میں نے آپ کو یہ نشہ بتایا ہے، اس کا سب سے جو بڑا ایفیکٹ ہے نا، وہ ہے یہ، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ بندہ استعمال کر کے، ظاہری اثرات نہیں ہوتے۔ یہ تو نارملی جیسے پیناڈول ہوتی ہے وہی ہے، یہ عام ہمارے جو گھر میں بوڑھے ہیں ان کو لکھ کے دی جاتی ہے یہ میڈیسن۔ اچھا، اس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نروس سسٹم کو جو ہے سن کر رہی ہے، آپ کو کسی جگہ جوڑوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے چیز، آپ کو درد نہیں ہوتا، اس کا مین کام ہے۔ باقی اس کا فیل کوئی ایک آپ کو مطلب اس کا قطرہ بھی نہیں ملے گا، اس کے پروف نہیں ملیں گے کہ یہ چیز کھائی ہوئی بندے نے۔ اچھا سر، آپ نوجوان نسل کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو نوجوان نسل کو، میں بھی ان کا بھائی ہوں۔ جی بالکل، آپ بھی نوجوان ہیں۔ بالکل، میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں، میں بھی برا تھا، میں بھی لگا تھا نشوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی پہ بھی کسی ٹائم کرم کر سکتی ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کا شکر ہے میں اس چیز سے نکلا ہوں، اور بہت ہی مشکل سے نکلا ہوں۔ تو جو نوجوان ابھی شروع کرنے والے ہیں یا جو لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھائی ایک سٹیپ اٹھانا ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں چھوڑنے میں۔ آپ ایک دن نہیں کھائیں گے نا، آپ مر نہیں جائیں گے، لیکن آپ کو بس اپنے مائنڈ پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ باقی ادھر سائیکیٹرسٹ ہیں، باقی تھیراپیز ہیں اس چیز کی، آپ وہ تھیراپی کریں، آپ سے وہ نشہ چھوٹ جائے گا۔ میرا یہی پیغام ہے بس، کہ نشوں سے بچیں۔ بہت شکریہ سر۔ آپ محمد جون علی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ آج ان کو یہاں بلانے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں نشے جیسی جو لعنت بڑھ رہی ہے اور عدم برداشت جو بڑھ رہی ہے، اس پر ہم نے ان سے گفتگو کی، اور بہت ہی خوبصورت اور مدلل انداز میں انہوں نے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ خدا را یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ہمارا مستقبل ہے۔ میں یہاں والدین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کے جو معاملات ہیں روزمرہ کے، اپنے وہ دیکھا کریں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو نشے جیسی لعنت سے بچانے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔